کچھ دن پہلے اندرانیل بسو ٹائمز آف انڈیا کے جرنلسٹ تھے, ان کے ساتھ میں مخاطب تھی, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے اندر جو ویمن ہیں جب وہ ریٹائر ہوتی ہیں تو ان کو 10,000 میرے خیال سے ان کو دیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیئر ہے, ایک خاتون ہے, وہ کھیل رہی ہے اور اس نے اپنی خدمات دی ہیں اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئی, تو اس کے بعد بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو یقیناً جب وہ کھیل رہی ہوگی تو کس حد تک اس کا خیال رکھا جاتا ہوگا. یہاں پر یہ ہے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈومیسٹک کی بات ہم کرتے ہیں, ڈومیسٹک کے ہمارے کھلاڑی ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ فٹنس کا اپنا ٹیسٹ دینا, انہوں نے سب کچھ کرنا ہے, ان کو کسی چیز کا پانی تک کی وہاں پر سہولت جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, بقول حافظ عمران صاحب کے, وہ بتاتے ہیں یہ بات, میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ویمن کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی یہی کچھ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک کا میں نے تو نہیں سنا کہ ڈومیسٹک میں کون سی لڑکی ہے جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے, یا ہماری ڈومیسٹک ہو رہی ہے, ہماری فرسٹ کلاس ہو رہی ہے, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ویمن کے اندر. بہت ویلڈ کوسچن ہے یہ آپ کا. دیکھیں اگر آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ اب کرانی شروع کر دی ہے نا, مجھے محسن نقوی صاحب سے ایک چیز پہ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اب نا جو ینگسٹرز ہیں نا ان کو جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں نا اس کی پالیسی بنائی ہے. یہی پالیسی پہلے تھی, اے ٹیم, انڈر 19 ٹیم, چھوٹی ٹیمیں, انڈر 16 ٹیم ٹور کیا کرتی تھی. تو یہ آپ کے پاس اگر آپ آج بات کرتے ہیں نا, عمر اکمل, احمد شہزاد, بابر اعظم, یہ سب وہی تھے جو باہر جا کے کھیلا کرتے تھے, جن کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا تھا. آج کچھ عرصے سے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا, سب بند کر کے صرف انٹرنیشنل کرکٹ جو ہماری بڑی ٹیم ہے اس کے اوپر فوکس کیا. وہی والی بات جو وومن ٹیم کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹیلنٹ ختم ہوا اور نیچے بیک اپ کچھ نہیں ہے. اب بیک اپ آپ کا بنے گا لیکن اس کو 2 سے 3 سال لگیں گے. آپ یہ مت کہیں کہ ابھی آ جائے. یہ کریڈٹ محسن نقوی کو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی طرح کرکٹ کے ساتھ کام کرتے رہے تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, وہ شاید ان کے مشیر ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم بات کر لیں سرجری جو حال ہی میں ہوئی, اب وہاب ریاض کو آپ نے سرجری کے بطور کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں, ان کو باہر نکالا. کل آپ نے پریس ریلیز جاری, بیک ڈور پالیسی, پچھلے دروازے سے اس کو ایک کورس کروانے کے لیے آپ نے ڈالا ہے اپنی پھر سے پی سی بی کے اندر, اور پھر سے وہ کورس کر کے آئیں گے تو پھر سے ایلیجیبل ہو جائیں گے. مطلب کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے بہت کلوز ہوں گے وہاب ریاض, لیکن یار لوگوں کے سرجری, لوگوں کے بھی دل دکھے ہوئے, لوگوں کے اندر بھی زخم ہے, قوم کے اندر بھی زخم ہے ورلڈ کپ کے, وہ تو بھر لینے دیتے. جب وہ بھر جاتے پھر آپ وہاب ریاض کو لے آتے. ہم نے اگر آصف کو, عامر کو, سلمان بٹ کو اپنے سینے سے دوبارہ لگا لیا نا, تو پھر ہم اس کو بھی لگا لیتے. ہمارا دشمن تھوڑی ہے, ہمارے ساتھ ہی کھیلا ہوا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم نکال لیتے ہیں. دیکھیے گا عبدالرزاق نے بھی آ جانا. جی قادر, کیا خبریں ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, وہاب ریاض مالدیپ جا رہے ہیں, آئی سی سی وہاں پر کوچنگ کورس کروا رہے ہیں. ان کے ساتھ شاہد ہیں, شاہد انور, جو کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اس وقت سربراہ ہیں, اور وہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ اوبیسلی پی سی بی کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا ریسٹ ہونا چاہیے تھا نا؟ دیکھیں تھوڑا سا بریک کرتے ہیں. یہ چیزیں جب آپ ایک دفعہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, آپ ایک دفعہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے ڈیسیژن پہ قابو کرنا چاہیے اور ان کے اوپر اسٹینڈ لینا چاہیے. لیکن مے بی کہ وہاب ریاض کو جو ہے وہ جونیئر ٹیم کے ساتھ لگایا جائے, یا وہاب ریاض کو کوئی اور ڈومیسٹک میں جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ, یہی شروع یہیں سے ہونا چاہیے تھا. ان کو پہلے یہ تجربہ ملنا چاہیے تھا, پہلے یہاں سے ان کی شروعات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ کرکٹ چھوڑ کے آئے ہیں. تو اس کے بعد وہ چیف سلیکٹر لگے ذکا اشرف دور میں, صوبائی وزیر بھی تھے, پہلے وزیر لگے, پھر اس کے بعد ان کو سلیکٹر بنایا محسن نقوی صاحب نے, پھر اس کے بعد سینئر ٹیم مینیجر تھے. تو یہ جب آپ ملٹیپل عہدے دیتے ہیں تو اس وقت پھر ملٹیپل تنقید بھی ہوتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ملٹیپل ڈیسیژنز پاور بھی آپ کے پاس جب آتی ہیں تو پھر اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ غلطیوں پر غلطیاں ہو رہی ہیں, اور چند پلیئرز کو اکوموڈیٹ کرنے کی خاطر آپ سب سے پنگا لے لیتے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے, اور پھر سب کے جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ڈیسیژن میرٹ سے ہٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ الٹیمیٹلی جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو آپ بھی اسی میں گرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ پتہ کہاں سے ہوا تھا, جب وہاب ریاض سب کافی لوگوں سے جونیئر بھی تھے نا. ہاں جی, ٹھیک ہے, جب جونیئر آپ کا آگے چیف سلیکٹر بن جائے گا نا, تو پھر آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں, کبھی آپ کے گھر میں اگر کسی چھوٹے کو سربراہ بنا دیا جائے تو آپ اس سے ضرور کہیں نہ کہیں چڑھ رہے ہوں گے کہ یار سانو وکھرے روپ آ رہا ہے, ساڑھے تو چھوٹا ہو گیا. تو وہ نہ کنٹرول نہیں کر پائے. اگر یہاں کو سینئر بندہ ہوتا نا تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا یہ جو کھلارا پڑا تھا نا ورلڈ کپ میں, یہ ہوتا ہی نہ, یہ نہ ہوتا. لیکن اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو گوتم گمبھیر بھی ینگ ہیں, وہ جس طرح کوچ راہل ڈریوڈ کہاں, گوتم گمبھیر اس طرح سے وہ لیگیسی قائم ہے, سب سے سینئر. لیکن یہ قادر کے وہ کوچنگ کر رہے ہیں آئی پی ایل میں بھی, آئی پی ایل میں بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ونر بھی رہے ہیں. ان کا وراٹ سے بھی پھٹا ہوا,
اب آپ یہ دیکھیں گے, آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ کیا گوتم گمبھیر اور وراٹ رہ سکیں گے کٹھے. اچھا, انہوں نے اس کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو بھی ریلیشن ہے وہ ٹی آر پی کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا ویسے وہ لوگ پروفیشنل ہیں. ہاں, دیکھیں ایک They are very پروفیشنلزم, ایک professional when they are پروفیشنل in میں their اور game. ایک آپ کے جو دل میں حسد رکھنے والے لوگ ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھا ہاردک پانڈیا, روہت شرما, وراٹ کوہلی, تینوں آپ کیا سمجھتے ہوں گے ان کے دل میں نہیں ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف چیزیں؟ بالکل بہت ہیں, اوپنلی ہیں. جب آپ کو فیم مل رہا ہو اور مجھے کم مل رہا ہو نا, تو الٹیمیٹلی میرے دل میں بھی آئے گا کہ یار یہ کیا چکر ہے. اور بھائی ایک دوسرے کی سکسیس پر تالی بجی ہے. ہاردک پانڈیا ممبئی انڈینس کے کپتان, روہت شرما کو ہٹایا, روہت شرما ان کی کیپٹنسی میں نہیں صحیح پرفارم کر سکے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. روہت شرما اب قومی ٹیم کے کپتان, انڈین ٹیم کے کپتان, ہاردک پانڈیا آئے, انہوں نے پرفارمنس ڈبل دی, ایسے ہی ہے, جان لگائی. ایسے ہی ہے. آپس میں دونوں کی جب فائنل جیتے تو پھر اس کے بعد جب ان کا ہینڈ شیکس ہوئے, آگز ہوئے, اور انہوں نے تمام اختلافات اسی ٹائم بھول گئے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے اسی ٹائم گراؤنڈ میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو آپ پھر اپنے ملک کو اپنے ملک میں لے لیں آپ. وسیم اکرم, وقار یونس, ہاں جی, کیا سب سے بڑی لڑائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی گراؤنڈ سے باہر تھی, اندر نہیں تھی. شعیب اختر کا کتنے لوگوں کے ساتھ پھٹا رہتا تھا, کے ساتھ بڑا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں متعدد پلیئرز ایسے تھے جن کے سرفراز احمد کی ایگزامپل دی تھی میں نے کل. سیفی بھائی گراؤنڈ میں جتنی شاؤٹنگ کرتے تھے, جتنا غصہ کرتے تھے, وہ گراؤنڈ سے باہر اتنے ہی پولائٹ تھے. سب پلیئرز کے ساتھ ایز اے بڑے بھائی کی طرح وہ رہتے تھے, اور وہاں پر ان کی دوستی تھی سب سے. تو گراؤنڈ میں جب تک آپ ہیں, آپ کپتان ہیں, تو پھر آپ اپنی کپتانی دکھائیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ قادر آپ کو یاد ہوگا, لاہور کے اندر کا جب ہم میچ کھیلنے کے تو آپ باؤنڈری پہ کھڑے تھے, تو بیس فیلڈ ہوئی تو شاؤٹ کیا, تو غصہ کیا قادر نے کہ یار یہ شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں ہم آپس میں, لیکن وہ گراؤنڈ کے اندر رہتا کیوں تھا کہ یار وہ ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے. پھر ہم باہر, ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں پروفیشنل جو مسائل ہوتے ہیں نا, جب آپ پروفیشنل جگہ پر کسی آفس میں یا کسی بھی آپ ادارے میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ پروفیشنل ہوتی ہے, اس کا پرسنل کوئی تعلق نہیں ہوتا اس چیز سے. بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کو پرسنلی بھی لے جاتے ہیں, یہاں پر لے جاتے ہیں. ہاں, اور اسی لیے ہماری کرکٹ کا حال اور اسی طرح اسی لیے ہماری پرفارمنسز جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, ہر جگہ ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں جتنے پنگے ہوتے ہیں آپس میں ٹیم میں, وہ آپ کی سوچ ہے. ساؤتھ افریقن جو کھلاڑی ہیں وہ آپس میں صرف اور صرف رنگ نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. یہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں رپورٹ. لیکن جب وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اب اے بی ڈیویلیئر بھی آپ کو ملتا ہے, اس ٹائم پہ مارک باؤچر بھی آپ کو ملتا ہے, اس ٹائم پہ آپ کو گریم سمتھ بھی ملتا ہے, اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ مکائنٹینی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایلبی مورکل, مورنے مورکل جیسے, ڈیل سٹین جیسے بالر بھی پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے. ایسی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کے ملک میں جتنا ٹیلنٹ ہے پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. جو لوگ اس حالات میں رہ کر بھی گزارا کر رہے ہیں نا, اور اتنے جو ہے مہنگائی میں اور ساری چیزوں میں گزارا کر رہے ہیں, وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں. بہت مشکل مہنگی کرکٹ, ٹھیک ہے. ابھی جو کرکٹ بال ہے نا, ایک کرکٹ بال کوکا بورا کا, وہ سر کتنے کا آتا ہے؟ 80,000 روپے کا. ایگزیکٹلی 80,000 روپے کا ایک کرکٹ بال ہے جو کھیلا جاتا ہے انٹرنیشنل. آپ کے کرکٹ بیٹ اگر آپ نے پروفیشنل بنوانا ہے 1.5 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, جو انگلش ولو پلیئر ایڈیشن. اور اگر غریب آدمی کے بچے نے کھیلنا ہے تو وہ بھی بیٹ 20,000 سے کم نہیں ہے. بتا تو نہیں دی ہمارے پلیئرز کو جو اتنی احتیاط سے کھیلتے ہیں کہ کہیں احتیاط سے ان کو فری ملتے ہیں. وہ تو اپنے بیٹ بنواتے ہیں نا, وہ تو کچھ لوگ باہر سے بنواتے ہیں, کچھ سیالکوٹ سے آرڈر پہ بناتے ہیں. اور جو پلیئر ولو ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر 20 بیٹ آئے ہیں اکٹھے تو 2 پلیئر ایڈیشن کے بیٹ ہوں گے اس میں. وہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہوتی, وہ بہت اس کو فنش کر کے اور پھر اس کو ساری چیزیں پروڈیوس کیا جاتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. اس کی پروڈکشن جو کاسٹ آتی ہے وہ بڑی مہنگی کاسٹ ہے. تو پلیئرز کے جو بیٹ ہوتے ہیں وہ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ان کے بیگ میں 6 بیٹ ہوتے ہیں. کتنا خوبصورت پروسیس ہے کہ آپ کہاں بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوں گے, کچھ بھی مل گیا اس کے ساتھ آپ نے کرکٹ کھیل لی, آپ نے اپنے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. وقت آنے پر آپ کے اوپر یہ ٹائم آ جاتا ہے کہ آج آپ اتنی اپنی مرضی کی چیز آپ بنوا سکتے ہیں اور آپ کو پوری دنیا دیکھیں. آپ کی کون سی ایسی گیم ہے جو سستی ہے؟ ایسے ہی ہے ہاکی کو کوئی بھی نہیں. ہاکی 25,000 روپے کی ہاکی آتی ہے ایک, سب سے مہنگی ہے اس ٹائم ہاکی گیم ہے. آپ ارشد ندیم کو آپ دیکھیں, ارشد ندیم کا جو جیولن ہے وہ 8-10 لاکھ روپے کا ایک جیولن آتا ہے, اور ان کے پاس ایلومینیم کا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے پاس پہلے نہیں تھا. وہ ہم لوگوں نے خبریں لگائیں تو اس کے بعد خیال آیا اولمپکس کو اور باقی جو ان کی فیڈریشن ہے ان کو خیال آیا تو انہوں نے 3 جیولن لے کے دیے.
पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने लेके दिया? नहीं उनको वो लेके दिया एथलेटिक फेडरेशन ने, अच्छा, कर्नल साई ने। कर्नल साई। और आप इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन करें तो आप आपको ये पता हो कि हम कहाँ पर आप stand ये कर रहे हैं। देखें अरशद नदीम बेचारा यहाँ पे थ्रो मारता रहा, हाँ। प्रैक्टिस करता रहा पंजाब स्टेडियम में सख्त गर्मी में 50 डिग्री तकरीबन फील लाइक। और दूसरी तरफ आपने देखें तो उनको गोल्ड की उम्मीद है नीरज चोपड़ा से, वो बाहर जर्मनी में इटली में प्रैक्टिस करता वो है, रहते ही वही है। ठीक है। वो और उनके क्यों पास करता जेवलिन रहा? कितने क्योंकि यहाँ पर वेदर है बहुत गर्म, इंडिया में भी बहुत गर्म, बहुत गर्म और वहां पे फ्रांस में अब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये मौसम की भी आपकी इंजरी के साथ ताल्लुक होता है। जब आप एक गर्म मौसम से आप एक सर्द मौसम में जाते हैं, आपके मसल्स आपको बैक स्पेज़म होता है, आपको बाकायदा तौर पर जो खिंचाव होता है टांगों में, वो ये सारी चीजें मैटर करती नहीं हैं। देखिए खास केयर होती है खिलाड़ियों की, इसमें कोई शक नहीं है। 25 आपके करोड़ athletes अवाम हैं, में से सिर्फ 7 हैं 7 एथलीट जिनमें से शूटिंग और आपके जो जेवलिन है हाँ। अरशद नदीम, उन्होंने क्वालिफाई किया, बाकी सब वाइल्ड कार्ड में, ठीक है। हाँ, तो swimming ये wild आपके है। लिए, और वो 100 से ज्यादा इंडियन एथलीट्स जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए गए हैं। अच्छा ये ये नहीं आपका है कि- मुआवजना बनता ही नहीं है इंडिया के साथ किसी भी चीज में। आपकी हॉकी, हम सब पीछे 3 साल से हम कौमी खेल है हमारा, हम ओलंपिक्स में नहीं जा सके, हाँ, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम अजलान शाह के फाइनल में पहुंचते हैं और बल्ले बल्ले कर देते हैं, हम क्रेडिट ले लेते हैं, बिल्कुल तस्वीरें ऐसे ही, खिंचवा सिल्वर पर लेते खुशियां मनाने हैं, लग नामी जाते हैं। रकम ऐलान कर देते हैं, देते नहीं। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं होती है। कादिर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है नहीं। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ तो हज़ारों की तादाद में लोग मैं देखती हूँ कि जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। मतलब हमारे पास टैलेंट है, लेकिन किसी के अंदर ये उम्मीद नहीं है कि हम आगे जाएंगे तो हमें वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म अपनाएगा। टैलेंट है, सिस्टम नहीं है आपके पास। सिस्टम नहीं है, किस सिस्टम सिस्टम में आपको आप लेके accept नहीं आएंगे? करता। अब कादिर ख्वाजा इतनी अच्छी माशाल्लाह टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं और टेप बॉल के स्टार्स को जानते हैं। अगर उन टेप बॉल के प्लेयर्स को सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया जाए ना कि इनकी टेक्निक और इनकी पेस, अगर बॉलर की पेस देखें, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जितने आपकी टीम में इस वक्त टॉप प्लेयर हैं, हसन अली, सुहेल तनवीर, टेप बॉल, हारिस सोहेल, ये सारे टेप बॉल के प्लेयर हैं। और इससे तगड़े प्लेयर इस वक्त अपने आपके पाकिस्तान के एरा में खेल रहे हैं क्रिकेट। आप अगर उनको बुला के सिर्फ उनकी फिजिकल फिटनेस जो हार्ड बॉल जैसी कर देना, तो आपको टैलेंट ढूंढना ही ना पड़े। टैलेंट आपके पास है, लेकिन आपका सिस्टम नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई टेप बॉल के ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छी हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। अब उनमें एक बड़ा नाम तैमूर है, हाँ, तैमूर मिर्जा, खुरम चकवाल है। बिल्कुल। मुझे बजाते खुद फहद जो है, वो फहद को कहते हैं, फहद मियां चन्नू, वो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि आप उनको देखें कभी तो वो ऐसी उनकी उम्रें शॉट्स गुजर गई हैं। Obviously, लेकिन जब आज जिस youngster टाइम पे वो हैं। पीक में थे, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं इधर लाए? कौन जाता देखने? आपके क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही होती है, आप LCCA चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं, ये कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे और वालिदैन इस होप से आते हैं कि हमने क्रिकेटर बनना। लेकिन कादिर, आपको लगता है कि वहाँ पर जो अकेडमीज हैं वो एक ट्रैप है पैसे कमाने बिल्कुल, का? obviously trap है। वो बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको पता है कि कोच को ये क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो आप उसको पहले दिन उसके पेरेंट को बताएं कि इसको पढ़ाएं, इसे क्रिकेट ना सिखाएं। वो उसको लेके आते हैं, हज़ारों रुपया मंथली फीस है, और जब पहले दिन आना तब भी 20-25 हज़ार देना है, और वो माँ बाप बैठे हुए यूं करके कि हमारा बच्चा स्टार बनेगा एक दिन, और